صحابہ کرام افریقہ میں ایک مقام پر پہنچے، مغربی اور شمالی ساحل کے قریب علاقہ بنتا تھا، وہاں ایک قلعہ تھا ماردین۔ اس علاقے میں جب پہنچے تو وہاں کے حاکم کو، اس کی بھی اپنی ایک طاقت تو تھی، اس کا نام تھا شہریاز۔ شہریاز نے مشورہ کیا اپنی مجلس شورا سے، لوگوں نے اسے مشورہ یہ دیا کہ یہ اتنے طاقتور ہیں صحابہ کہ انہوں نے کسی بڑی سے بڑی سلطنت کو بھی اپنی وہ پرواہ نہیں کرتے اور زیر کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا جی وہ اور علاقے تھے، ہمارا علاقہ بڑا محفوظ اور اس کی رازوں سے ہم آگاہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ ہم تیرے ساتھ ہیں، لیکن پھر کچھ سیاسی تدبیر کر۔ انہوں نے کہا مشورہ دو۔ مشورہ یہ دیا گیا کہ اس علاقے میں قریب ایک اور قلعہ ہے جس کی ملکہ کا نام ہے ماریا، اور وہ غیر شادی شدہ تھی، بہت سے لوگ رشتے کے لیے آتے وہ رد کر دیتی۔ ماریا کا باپ آریوس بھی موجود تھا۔ انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ ماریا کا نکاح کر دو اپنے بیٹے سے، نتیجہ یہ ہوگا کہ تینوں فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی، ملکہ کی بھی، ماریوس کی، ملکہ کی، ماریا کی، اس کے باپ آریوس کی اور شہریاز کی، تینوں فوجیں اکٹھی ہوں گی تو پھر ان کو ہرانا ناممکن ہوگا صحابہ کے لیے۔ انہوں نے یہ مشورہ کیا۔ جب نکاح کا پیغام بھیجا اس نے کہا 1,00,000 دینار حقمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط اس نے یہ رکھی، وہ بادشاہ کا جو قلعہ تھا شہریاز کا، ایک قلعہ بڑا لمبا چوڑا اس کا سلطنت، فلاں قلعہ ہمارے حوالے کرو گے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ 20 مسلمان صحابہ میں سے جو جنگجو بہادر مشہور ہیں ان کے سر چاہیے۔ اب یہ پیغام ملا، یہ خود اسلام کے دشمن تھے، وہ بھی اسی پیغام پر آئے۔ یہ حقمار میں انہوں نے کہا کہ 20 مسلمان کے سر صحابہ میں سے اور 1,00,000 دینار، اور یہ انہوں نے کہا باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں، یہ صحابہ کے بارے کس طرح کریں۔ 20,000 یا اس سے کم و بیش فوج لے کر اس شہریاز کا بیٹا جس کا نام تھا عماد، اس کی تحویل میں دے کر بھیج دی فوج کہ جہاں صحابہ ہیں اس علاقے میں کہیں شب خون مار اچانک حملہ کر کے 20 آدمی گرفتار کر کے لے آ۔ اب یہ جب چلے تو جس طرح حکم ہے نا اپنی احتیاطی تدابیر پوری رکھو۔ صحابہ کا جاسوسی نظام بڑا تیز تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے جاسوس دنیا کی اس وقت کی دنیا کی ہر فوج میں کوئی نہ کوئی اعلیٰ پوسٹوں پر ہوتے، جس طرح خفیہ والے ہوتے ہیں۔ حضرت خالد کی فوج دور دراز علاقوں میں موجود ہوتی، تو وہاں سے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ اس طرح فلاں فلاں بادشاہ آپس میں رشتہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے مہر میں مانگے 20 سپاہی، اور یہ آ رہے ہیں چھاپا مارنے کے لیے کسی طریقے پر۔ شام ملک میں اس وقت بڑے جرنیل تھے عمرو بن عاص، اور ان کے تحت قیادت میں بہت سارے اور جرنیل تھے، جن میں ایک ایاز بن غنم یہ تھے، قریب وہ تھے۔ ایاز کو اطلاع دی، انہوں نے پورے افریقہ میں موجود سارے صحابہ جہاں بھی تھے ان کو مخبری کی، ان کو اطلاع کی کہ اپنی اپنی پوری محتاط ہو جاؤ، اور خود حضرت خالد کی قیادت میں ایک فوج دے کر بھیجا کہ 2,000 آدمی لے کر جاؤ، فلاں علاقے سے طرف سے آ رہی فوج، ان کے ساتھ تم نے ٹکر لینی ہے۔ اس طرح 2 اور حضرات کی طرف خط بھیج دیا کہ 10,000 10,000 فوج لے کر فلاں جگہ پہنچ جاؤ، لیکن جو اور آنے تھے ان کو کہا کہ ادھر ادھر چھپنا ہے تم نے۔ حضرت خالد نے جانا تھا سامنے۔ ادھر یہ ہوا کہ ایک فوج جو آ رہی تھی ان پر ادھر سے انگریزوں کی، یہ انگریز لوگ تھے، ان کی آنے والی فوج نے حملہ کیا اور ان کے کچھ لوگ گرفتار کر لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم فی الحال محفوظ رکھتے ہیں، فوج ہٹتی ہے اس کے بعد کریں گے باقی کام۔ وہ ان کے قلعے میں محفوظ تھے مسلمان۔ اب وہاں سے ایک طرف ایک فوج پہنچی 10,000 کی تعداد میں، اور حضرت خالد کی فوج پہنچی۔
خالد بن ولید نے ساتھیوں کو کہا کہ آپ 1500 لوگوں کو ادھر ادھر چھپا دیا، 500 لوگوں کو ساتھ لے کر گئے۔ اب 20,000 کی فوج نے دیکھا 500 بندے، انہوں نے تھوڑے سے بندوں کو مقابلے پر اتارا، جنگ ہوئی۔ جب اچھی طرح جنگ مچ گئی، باقی لوگ صرف تماشا دیکھ رہے تھے، اچانک وہ گھیرے گئے سارے چاروں طرف سے۔ جب گھیرے میں آئے تو پھر ان میں سے بہت سے لوگ قتل ہوئے، بہت سے بھاگے، کچھ بھاگنے میں بھی کامیاب ہوئے، اور اس کافروں کی فوج میں سے جو لوگ گرفتار ہوئے ان کی تعداد 1,500 سے زائد تھی۔ ان میں وہ شہزادہ عمودہ بھی تھا جس کے رشتے کے لیے وہ حکم بار میں 20 مسلمانوں کے ساتھ کا تقاضا تھا۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اب یہ وہاں پہنچے، اب ملکہ کو اطلاع ہوئی، ماریہ کو، تیرا شوہر گرفتار ہو گیا ہے، جس سے تیری نکاح ہونا ہے، تیرا پروگرام ہے، وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ اس نے ساتھیوں کو اپنے باپ سے کہا کہ میں ایک اور چکر کھیلتی ہوں۔ پہلے ملک شام میں فتوحات میں صحابہ کرام نے صندوقوں کے ذریعے بھی دشمن ملک میں پہنچ کر کارروائی کی کہ صندوقوں میں چھپ گئے صحابہ اور سامان کے طور پر ان کو لے جایا گیا، وہاں پہنچے، پھر وہاں نکل کر انہوں نے کاروائیاں کی، وہ تفصیل میں پھر کسی وقت بتاؤں گا۔ اس موقع پر یہ ہوا کہ ماریہ کو چونکہ یہ اطلاع پہنچی تھی، اس نے ایک چکر کھیلا اپنے باپ سے مشورہ کر کے، میں جاتی ہوں، مسلمان جذباتی ہوتے ہیں، میں جا کر کہوں گی مجھے خواب میں عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ مسلمان ہو جا، مسلمان میری بات مان لیں گے۔ پھر میں کہوں گی کہ تم اس طرح کرو کہ میرے ساتھ 100 آدمی دو جن کو صندوقوں میں لے کر میں جاؤں گی اور شہر پر قبضہ کرا دوں گی، سامان کے طور پر لے جاؤں گی اور وہاں قبضہ کرا دوں گی۔ جب ایاز سے یہ بات کی وہ ہنسے، انہوں نے کہا ہم سے دھوکہ کرنے آئیے، ہم سے دھوکہ کرنے آئیے، سیدھی بات کر، کس لیے آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میرا شوہر وہ گرفتار ہو گیا تھا، وہ میں لینے آئی ہوں، یہ تحائف لو، شوہر چھوڑ دو، اور یہ مجھے واقعی بڑی تنبیہ ہوئی ہے، میں سچی ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا وہ عمودہ تیرا لگتا کیا ہے؟ یہاں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو جاتی، وہ کہتی میرا شوہر ہے، انہوں نے کہا تیرا شوہر نہیں۔ اس نے حیرت سے دیکھا تو حضرت ایاز نے اس کو بتایا وہ تیرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح تیرا معاملہ بنا تھا کہ تو نے اپنا الگ قلعہ تعمیر کیا اور وہاں ایک راہب کے ساتھ تیرا غلط تعلق قائم ہوا تھا، تیرے بیٹا پیدا ہوا، تو نے باپ کے ڈر سے اس کو اپنی نوکرانی کے ہاتھ بہر سڑک پر ڈالوا دیا۔ اب وہ کہتی یہ ہے تو ٹھیک، انہوں نے کہا پہچان لے گی اس کو، کوئی نشانی اس کی یاد ہے؟ اس نے کہا میں نے نشانی رکھی تھی، اس کے دائیں رخسار پر ناخن کے برابر تل کا نشان تھا اور کان کے نیچے گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا تھا، ساتھ میں نے ایک تھیلی اس کے گلے میں ڈالی تھی جس میں قیمتی ہیرے تھے کچھ۔ انہوں نے کہا کہ بلوایا، اس کو دیکھتے ہی نشانیاں، اب غور تھی، توجہ تھی، نشانیاں دیکھتی پہچان گئی، کہنے لگی تمہیں کس نے بتا دیا، تمہیں کس نے بتا دیا یہ معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج رات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، نبی کریم علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ وہ سازش کے طور پر آ رہی ہے عورت، اس کا پروگرام یہ ہے کہ مسلمان فاتحین، اور اس میں تقاضا ان کو کوشش یہ تھی، حضرت خالد کیونکہ اس موقع پر پیچھے رہتے نہیں تھے، خالد بھی آئے، بڑے بڑے جرنیل آئیں گے، سب کو مار ڈالیں گے۔ اب جب یہ بات انہوں نے سنی، نبی پاک نے یہ پوری تفصیل بتائی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اب سچے دل سے مسلمان ہو گئی، ماریہ بھی اور اس کا ہونے والا شوہر بھی۔ اب تو بیٹا تھا نا، وہ ملے اور جب پہچان ہوئی، پھر وہ تھیلے کو کھولا تو اس میں وہی ہیرے جواہرات جو رکھے تھے نشانی کے طور پر۔ اس ملاقات کے بعد وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، انہوں نے کہا کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟
انہوں نے کہا جی میں نے یہ مکر کیا تھا، یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں قبضہ کرا دیتی ہوں، کچھ آدمی ساتھ بھیجو۔ انہوں نے کہا کہ ساتھ بھیجیں، تم پر اعتبار کریں۔ انہوں نے کہا جی امید ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید اور کچھ لوگ اور وہ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں۔ یہ حضرات وہ بکس وغیرہ کے ذریعے، صندوقوں کے ذریعے چلے گئے۔ ساتھ چونکہ اس نے بتا دیا تھا کہ تمہارے اتنے فوجی ہماری قید میں ہیں، جب مسلمان ہوئی تو پھر باتیں کھولی نا۔ انہوں نے کہا کہ بس ہم 4-5 آدمی کافی ہیں، باقی ان کو لے کر کارروائی کر لیں گے۔ تو یہ 200 کے لگ بھگ ٹوٹل لوگ تھے اس قلعے میں، وہ قیدی اور یہ جو حضرت خالد اور آپ کے 2-3 ساتھی گئے تھے چھپ چھپا کر، چونکہ ادھر سے وہ طائف لے کر آئی تھی نا، تو یہ بھی گویا کہ انہوں نے طائف دیے بدلے میں اور اس پر اعتبار کر لیا مائی پر۔ اپنے قلعے میں گئی اور وہاں سے باپ کے قلعے کی طرف سرنگ تھی، نیچے سے پورے دونوں قلعوں تینوں پر قبضہ کرا دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ اس کو عمود کیوں کہتے تھے، یہ ستون کے پاس ڈال گئی تھی نا دائی، تو وہاں سے کوئی قافلہ گزرا تھا کسی بادشاہ کا ملاقات پیغام لانے والا، وہ شہر یاز کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں اس نے بچے کے رونے کی آواز سنی، رات کا وقت تھا، اس نے روشنی کر کے دیکھا بچہ ہے، تو اس کو اٹھایا ساتھ لیا، شہر یاز کے پاس کسی طرح پہنچ کر بات ہوئی، اس نے کہا ہمارا بھی بیٹا کونی اور ملک بادشاہی بڑی ہے، میں اس کو بیٹا بنا لوں گا۔ اس نے بیٹے کے طور پر پالا اور لوگ یہی سمجھتے تھے اس کا بیٹا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اس ماریا کو، نہ اس کے باپ کو تو سرے سے خبر ہی نہیں تھی۔ اب یہ دیکھیں کس طرح کیا کیا راز کھلتے ہیں، کیا معاملات۔ اب اس گفتگو سے نتیجہ جو نکلا، ایک تو جو میں نے پہلے آیت پڑھی، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا، یہ مدد کا ظہور ہے نا۔ دوسری یہ بات کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے حالات سے بے خبر نہیں، ہاں کبھی اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے خبردار نہیں کرنا، ٹھیک ہے امتحان ہے، لیکن کبھی پھر حضور علیہ السلام کی مدد کا اس طرح بھی ظہور ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو سب کو معلوم ہے نا، ہر کلمہ گو کو علم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا شیطان میری صورت نہیں بن سکتا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ لفظ ہے من رآنی فی المنام فقد رآ الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً درست دیکھا۔ ان شیطان لا یتمثل بی، شیطان میری صورت میں ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام ہاں یہ ہے عام طور پر یہ ممکن ہے کہ دیکھنے والا اگر تقویٰ سے آ رہی ہے، ان کا کرم کوئی محدود نہیں کہ ضرور پرہیزگاروں پر ہوگا، یہ اللہ پاک کے راز ہیں۔ بعض لوگ تڑپتے رہتے ہیں اور ان کو زیارت نصیب نہیں ہوتی، اور بعض بے پرواہ پھرتے ہوتے ہیں اور ان کو کرم ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ باوضو سونا چاہیے، درود پاک چند مرتبہ پڑھ کر، کبھی وہ کریم کرم کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک کی سچی محبت اور اپنی محبت عطا فرمائے، نبی پاک کی اتباع نصیب فرمائے، دین اسلام کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جذبہ جہاد عطا فرمائے۔